بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل بالنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف نادی علی مظہر العجائب تجد عون لکا فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافی الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس ممبر کا وارث ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث خدا کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث صفا مروہ زمزم کالی کملی کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کوئی بھی نہیں کائنات میں اس کا خصوصی وارث علماء ذاکرین خطباء مقررین سب کا وارث سادات کا چیف 11 اماموں کے دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جلال
وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. اپنے گھر آیا، چھوٹا بھائی ہے تہذیب. پہلی ملاقات میں ایسا محسوس ہوا کہ بچھڑے ہوئے بھائی دوبارہ ملے. میں نے زحمت اسے ضرور دی تھی، کوئی مقصد تھا کہ آ کے دعوت دو گے تو میں آؤں گا. تشریف لے آئے، میں حاضر ہو گیا. احسان لگانے نہیں آیا، آپ سب کو ہمت دلانے آیا ہوں. گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، جھجکو نہیں. کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے اس کی خاطر برداشت کرو جس کا انتظار خدا خود کرتا ہے. میں بسم اللہ. سردار کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ قائم اسے کہتے ہیں جس میں ایک وقت میں 11 کی فضیلتیں کٹھی ہوں. پہلے سرکار کی دنیا میں تشریف لانے کا مختصر سا ایک کا جملہ کی خدمت میں، پھر 4 مصروں میں بات واضح ہو جائے. پھپھی گھر اختر میں امام عسکری سے فرماتی ہیں، آج ہم اپنے گھر روزہ افطار کرنا چاہ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا آپ نہ جائیے، میں کتابیں کھڑا پڑھ رہا ہوں. آپ آج نہ جائیے، آج گھر میں اللہ کی رحمت واسعہ نے آنا ہے. شہزادی آواز دے کے کہتی ہیں بیٹا کس خاتون سے؟ نام لیا ام القائم، معظمہ کائنات، مخدومہ عالمین، ملکہ وحدت، حجاب کبریٰ، حجاب عصمت. جب فرمایا ایک جملہ کہا بڑا قیمتی ہے، شیعہ کتاب ہے تہذیب بھائی، ممبر پہ بیان نہ ہو تو پھر مرضی ہے. شہزادی آواز دے کے کہتی ہیں بیٹا آپ نے فرمایا تو ہے اس شہزادی سے، لیکن ہم اس میں حمل کے آثار نہیں دیکھ رہے ہیں. ایسا کوئی اثر سامنے ظاہر نہیں ہو رہا جس سے پتہ چلے کسی بچے نے آنا ہے. اس وقت تیرے 11ویں امام نے جملہ ارشاد فرمایا. سرکار فرماتے پھوپھی ماں آنے والے نے ادھر سے تھوڑا آنا ہے. جس نے آنا ہی عرش سے ہے اس کے آثار عرش پہ تلاش ہے. کسی عاشق نے کلام اٹھائی اور کمال کر گیا، کہتے ہیں عقیدت کی بلندی پر مقام ناز ہوتا ہے. عقیدت کی بلندی پر مقام ناز ہوتا ہے، یقیناً ہر امر میں کچھ نہ کچھ تو راز ہوتا ہے. مصلی پر سخی قائم کی ماں نے یہ فرمایا بڑے لوگوں کے آنے کا یہی انداز ہوتا ہے. میں بسم اللہ کر. اس دور میں علی کا چہرہ، حسن کا کمال، حسین کی خوشبو، عباس کا جلال. میں بسم اللہ کروں. آپ کے آئمہ میں ایک سلسلہ بھائی صاحب رہا ہے، ایک شہزادہ جمال کا مظہر، ایک شہزادہ جلال کا مظہر. یعنی جس شہزادے نے روپ جمال اپنایا انہوں نے جمال کو ہی جاری رکھا، جس شہزادے نے روپ جلال پسند فرمایا انہوں نے اسی کو ہی جاری رکھا. مگر جس سردار کی تو ریت ہے وہ ایک وقت میں جلال کا بھی مظہر ہے، جمال کا بھی مظہر ہے.
اس سردار کے اختیار ایک چھوٹے سے عرض کر کے اور پھر بادشاہ کی دو چار اور باتیں اور پھر اجازت ہے. اس میں انشاءاللہ ٹائم ہو گیا, آگے چلنی سیدہ لیٹ ہو گیا. بہرحال کوئی نہیں, مولا خیر کریں, پہنچیں گے انشاءاللہ. آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ میرے بھائی کی محنت ہے اور اتنے عرصے سے جو کاوش کر رہے تھے. میں تہذیب شاہ ممبر پہ کھڑے ہو کے نہیں کہوں گا مولا تیری محنت قبول کرے, نہیں, میرا اپنی طبیعت ہے, میرا اپنا مزاج ہے. میں اس یقین کا بندہ ہوں اگر مہدی قبول نہ کرتا یہ جشن نہ ہوتا. مہربانی ہے, بہت شکریہ, مہربانی. بادشاہ نے قبول فرمایا یہاں تشریف لانا. آپ کی کیا بات ہے؟ بادشاہ نے جب قبول فرمایا تو پھر اہتمام ہونا ہی ہونا تھا. ہاں یہ ضرور کہوں گا بادشاہ جتنے بھی آپ نے اس جشن میں بلائے ہیں یہ سب جھولیاں بھر کے جائیں, جھولیاں بھر کے جائیں. اور جھولیوں میں سے بھی سب سے بڑی جھولی تہذیب یہ بھر کے جائیں بھائی یہاں سے کم از کم اس جشن کے صدقے, اس دن کے صدقے ان کے دل کی آنکھیں کھل جائیں. سب سے بڑی جھولی ہے. جب دل کی آنکھیں کھل جائیں مزاجوں میں فرق آ جاتا ہے. دل کی آنکھیں بند ہوں, ظاہری آنکھیں کھلی ہوں, مزاج اور ہوتے ہیں. نہیں میں عرض کر پایا. نماز کے آخر میں سلام پڑھتے ہو ماشاءاللہ. اچھا یہ بھی کیا سردار کا ایک اپنا تصرف ہے, یہ آپ کے سلام کا انداز ہے. السلام علیکم یا نبی اللہ, یوں کھڑے ہو. السلام علیکم یا رسول اللہ, یوں کھڑے ہو. قوم کربلا, کاظمین, نجف, قوم کے واپس کعبے کی طرف رخ. اب یوں نہیں کھڑے ہوئے, جو ہی کہا نا السلام علیکم یا شریک القرآن, جھک گئے, آنکھیں بھی بند, جھک بھی گئے. السلام علیکم یا شریک القرآن, کتنے جھک گئے. یہ آپ کو بخوبی اندازہ ہے. بادشاہ کا نام آ جائے, بڑے سے بڑا جس کے نام پہ جھک جائے اسے مہدی کہتے ہیں. مہربانی صاحبی, مہربانی. جھک گئے پورے کے پورے. السلام علیکم یا شریک القرآن. اس اسم میں بہت کچھ چھپا ہے. تہذیب شاہ یاد کرانا بھائی, کبھی اس پٹی پہ آیا اسی اسم پہ گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ ہونی بھی چاہیے. یہ جو ریت بیٹھی ان کی ذہنوں کی گیریں کھلنی چاہیے. یہ یہاں جنت لینے نہیں آتے. جس کا یہ خیال ہے جنت لینے آتے ہیں, میں ان کے لیے مشورہ پیش کر رہا ہوں. حسین اتنا کریم ہے تو جنت لینے حسین کے ذکر میں نہ آیا کر. گھر بیٹھ جا, گھر بیٹھ جا, مچھر کے پر کے برابر اس گھر کی محبت رکھ. قسم اس مالک کی تو جہنم نہیں جائے گا. مہربانی ہے, سلام ہے جیلم, کیا بات ہے جیلم, کمال ہے جیلم. میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ولایت, نعرہ حیدری. کیا بات ہے. یہ اور بات ہے, ان کو بیچاروں کو جنت کی گردی گما گما کے ان کی زندگیاں گزروا دی گئی. اب آؤ جاؤ کہ حسین کے ذکر میں جنت ملے گی. اللہ اکبر. کمال اسرار چھپے ہیں. اب اس طرف چلا گیا بات لمبی ہو جائے گی. یہ جتنے بھی تشریف فرما ہیں یہ جنت کی خاطر نہیں بیٹھے, یہ گناہ معاف کروانے کی خاطر نہیں بیٹھے. کیوں؟ فرمان ہے جب کوئی حسین کے ذکر کے لیے, اولاد حسین کے ذکر کے لیے گھر سے پہلا قدم نکالتا ہے, اللہ کہتے ہیں فرشتوں اس کی سلیٹ صاف کر دو. آپ کی کیا بات ہے, مہربانی جناب. پہلا جیلم کیا ذہن تیار کیا ہے بھائی, سامعین کمال ہیں, خریدار ہیں. لو جی, نہ ہم گناہ معاف کروانے کے لیے آتے ہیں اور نہ ہی جنت کے لیے. پھر آتے کیوں ہیں؟ ہم خود آتے ہیں؟ نہیں, سردار بلاتا ہے تو ہم آتے ہیں. اس لیے پہلی ایک بات ذہن نشین کر لو, میرے آنے کا کوئی فائدہ بھی ہونا چاہیے. تہذیب شاہ میں اس ممبر سے اعلان کر رہا ہوں, آئندہ کبھی بھی ذکر حسین میں آنے والا
باہر نکل کے کسی پوچھنے والے سے جب وہ پوچھے کہاں گئے تھے یہ جواب نہ دے میں مجلس میں گیا تھا، میں جشن میں گیا تھا، میں مجلس میں گیا تھا، میں جشن میں گیا تھا، ولایت کمزور ہو جائے گی۔ ولایت کو کمال رکھ، باہر نکل کو پوچھے کہاں گیا، یہ نہ کہنا میں مجلس میں گیا تھا، کہنا حسین نے بلایا تھا۔ جشن والے سردار آپ کی کیا بات ہے؟ جشن میں بسم اللہ زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ میں کون ہوں؟ میں کہاں جا سکتا تھا؟ میری کیا اوقات ہے؟ انہوں نے کریمی فرمائی مجھے بلایا، مجھے بٹھایا، اور اس سے بڑا کیا احسان انہوں نے مجھے اپنا ہمسایہ بنا کے بٹھایا۔ یہ لازم ہے، میں آ جاتی ہے، میں بدبو ہے، میں نے وہ کہیں جائے نا تو کوئی آگے کھڑا ہوئے کہتا ہے شاہ جی میرے لیے دعا کرانا، میں نے 2 کلے امام بارگاہ کو دیے ہیں۔ خوش ہو یار، حسین نے اپنے قدم رکھنے کے لیے تیرے سے جگہ پسند فرمائی، کوئی تو نے دی، کوئی پیچھوں سے لایا تھا۔ سید جس کو دیکھے نا مولا جانتا ہے، مولا پہ احسان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا۔ سلمان سے بھی پوچھو، سلمان یہ سب کچھ کرتا رہا، تو کرتا رہا؟ کہتے نہیں مجھے علی کرواتا رہا۔ میں عرض کر رہا تھا نہ یہ جنت کے لیے آتے ہیں، نہ گناہ معاف کروانے کے لیے آتے ہیں، نہ ہی منہ محابے کے لیے آتے ہیں۔ آج ہم تہذیب کے پاس گئے تو کل کو تہذیب ہمارے پاس آئے گا، نہیں۔ یہ جتنے بھی تشریف فرما ہو، تمہیں زمانے کے حسین نے خود بلایا ہے، وہ چاہتا ہے اس دور کے تم بھی سلمان بن جاؤ۔ مقصد تھا میرا، بہت شکریہ جہلم، صرف وہ یہی چاہتا تھا، صرف یہی چاہتا تھا تمہارے اندر سویا ہوا ہور جاگ جائے۔ مقصد تھا۔ السلام علیکم یہ شریک القرآن، تھوڑی سی میں بات کرتا جاؤں۔ یہ آج کل عادت بن گئی ہے، بلکہ صدرات سے عادت ہے، کوئی بھی سلام پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو جلدی جلدی میں السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مدلمان، السلام علیکم، نہیں، آرام سے پڑھا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو۔ تم خوش نصیب ہو جس سردار کی رعیت ہو، اس سردار کے دور کی رعیت کا انتظار میں سانس لینا بھی ثواب ہے۔ بادشاہ کا جشن منا رہے ہیں، چلی سانس لینا ثواب ہے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے المنتظر افضل من اہل کل زمان۔ یہی بات روک کے دل چاہ رہے جیلم والے اگر بات کو بھلائیں نا، زمین پہ نہ ڈالیں تو جملہ دیتا جاؤں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم ایک لحاظ سے بد نصیب تو ہیں ہی ہیں، زمانے کا امام ہمارے سامنے نہیں، تھوڑے سے خوش نصیب بھی ہیں۔ ایک دل کی بات کرنے لگا، مطلب وہ کیسے؟ دیکھو سلمان کا کیا معیار ہے، کمال۔ سلمان کے ہی فضائل صرف منبروں سے بیان کیے جائیں پھر بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ سلمان کو معصومین نے اللہ کا دروازہ فرمایا ہے۔ جس علی کا نوکر سلمان اللہ کا دروازہ ہو، اس سلمان کا مولا علی کیا ہوگا؟ میں آپ کی جانب مہربانی بھائی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم یا باب اللہ، یہ سلام ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جو گائیڈ بک ہے، مومنین جب زیارات پہ جاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، جو جہاں جہاں مقام ہوتا ہے۔ اس مقام میں کسی نے پوچھا، دل کرتا ہے سلمان کے پاس جائیں، کیسے سلام کرے؟ کرنا تو پڑتا ہے۔ فرمایا پہلا سلام کر کے کہنا اللہ کا دروازہ سلمان، ہمارا تجھ پہ سلام۔ صرف یہاں تک ہوتا، یہیں تک عرض کرتا، پورے صفحے کا سلام ہے۔ آپ کے خوبصورت مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھتے ہوئے جملہ اور کہنے لگا ہوں۔ آگے لکھا ہے، اے وہ اللہ کا دروازہ جہاں سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس سلام کا آخری سلام بھی سناتا جاؤں، وہ بھی بڑا کمال ہے۔
دل چاہ رہا سنا تھا. جو مومن خوش ہو گئے جشن کا دن ہے, خوشی ہونا چاہیے. اس سلام کا آخری سلام ہے. سلمان جو تیرے حق سے ناواقف ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت, نبی کی بھی لعنت, علی کی بھی لعنت. یہ سلام کسی بندے نے نہیں لکھا, معصوم نے تعلیم فرمایا. اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا, بات بادشاہ سے ہٹ نہ جائے. السلام علیکہ یا شریک القرآن. پہلے تو قوم یہ فیصلہ کرے امام قرآن کے شریک ہیں یا قرآن امام کا شریک ہے. یقیناً جب عرفان کے سمندر میں غوطہ زن ہوگی ریت امام, اس نتیجے پہ پہنچے گی قرآن ہمارے امام کا شریک ہے. بس میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے جناب علی تشریف لائے تھے لاہور, انہی کا نام لے کے میں ایک مثال دینے لگا ہوں. دیکھنا میری طرف یار, آنے جانے والے پیچھے والے, میں ان کا کہہ رہا ہوں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. انہوں نے باہر ایک کاروبار شروع کیا, ایک شاپ شروع کی. انہوں نے ان صاحب کو ساتھ بیٹھے والوں کا مہربانی پارٹنرشپ چاہیے, شریک چاہیے, شرکت کرانی ہے آپ کی, کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں, پیسے میرے پاس تھوڑے ہیں لیکن میں حاضر ہوں, میں شراکت کر سکتا ہوں. خیر, میں شراکت کر سکتا ہوں. اچھا. انہوں نے کہا نہیں, ایسا نہ کرو, میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو, پروردگار میں نے ایک دکان کھولنی ہے تو ایک شریک میرے لیے آسمان سے بھیج, کوئی فرشتہ بھیج, کوئی کروبی بھیج, کچھ نہ کچھ ایسا بھیج. ہاتھ اٹھائے, آواز رب کی ضرور آئے گی, ملائکہ بھیج تو دوں گا, مومن ہے نا, الملائکہ تو خدامنا و خدام محبینا. بھیج تو دوں گا لیکن تیری دکان سے سودا کوئی نہیں لے گا. یہ لگا رب کیوں؟ کہا کوشش کر, اگر تو نے کاروبار چلانا ہے اپنے جیسا شریک ڈھونڈ. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ ارے بھائی جو ولادت با سعادت کا قائل ہے مولا اسے یہ عقیدہ نصیب کرے. میں لڑائی والے چکر میں نہ کبھی پڑھا, 15 سال سے نہ میں کبھی پڑھوں گا. جس کا جو عقیدہ اسی کو نصیب. دعا گو زبردستی علی منوانا توہین ولایت. ڈنڈا لے کے علی منوانا, واہ واہ, ڈنڈا لے کے علی منوانا توہین ولایت. میں ایسے نہیں کہہ رہا. اعلان غدیر کے بعد سرکار عمار یاسر مطاہر اٹھا کے ایک ایک بندے کو ہلا کے اکثر مساجد میں آ کے کہتے تھے ولایت یاد ہے, اعلان ولایت یاد ہے. کئی ڈنڈے کو دیکھ کے کہتے ہاں یاد ہے, کئی کہتے تھے ہاں یاد ہے. ایک دن ابو موسیٰ اشعری مصلی پہ بیٹھا ہے, کندھا ہلا کے کہا اعلان ولایت, علی کا اعلان ولایت یاد ہے. ابو موسیٰ اشعری نے اپنا پٹکا امامہ اوپر کیا, سر کھجانے لگا. اس نے مطاہر نکالا, عمار یاسر کا مطاہر نکالنا تھا, امیر کائنات آ گئے. علی ابن ابی طالب بادشاہ سردار تشریف لے آئے. کیوں مار رہے عمار یاسر؟ مولا سفید دن کی روشنی کا اعلان اسے بھول گیا. فرماتے چھوڑ دے. اس لیے مولا اس کو چھوڑ دوں؟ فرمایا چھوڑ دے اس لیے اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے. جانے اس لیے علی ڈنڈے سے نہیں منوانا. اگر بہت ہی علی اپنے پاس رکھتے ہو تو محبت سے منواؤ, پیار سے منواؤ. اگر بہت زیادہ جلال آتا ہے نا, پہلے تو جلال غصہ مولا پہ چھوڑ دو, تیرا میرا کام نہیں. تو اپنی خوشبو دکھا, ایسی خوشبو دکھا کہ خود بخود لوگ اندھیرے کو چھوڑ کے تیری روشنی کی طرف آ جائیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے بھائی؟ اندھیرے غلط ہے, اندھیرے غلط ہے, اندھیرے. بھائی تو اپنے حصے کا چراغ جلا, اتنی روشنی پھیلا کہ غیر بھی دیکھ کے کہیں یہ ہے علی کے نوکر کی روشنی, تو ان کا علی کیسا ہوگا؟ عقیدوں پہ میں نے کبھی بات نہیں کی اور نہ انشاءاللہ میں کروں گا. مالک ہر ایک کو ان کا عقیدہ نصیب کرے. طبیعت گھبرا گئی تو میں سمیٹ دیتا ہوں, پریشان نہیں ہونی, تھوڑی تھوڑی بسم اللہ ہے. لو جی, میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی السلام علیکہ یا شریک القرآن.
السلام علیکہ یا کامی الکفر والطغیان، پڑھتے پڑھتے آخری سلام ہے السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ نہیں، ماشاءاللہ، یہ تو کمال ہو گیا۔ لیکن آج کے بعد غور سے پڑھنا۔ میں کہتا ہوں بندہ مولا سے مدد مانگے، شیطان قریب آئے ہو نہیں سکتا۔ میں کنفرم گارنٹی کے ساتھ ممبر پہ کھڑا کہہ رہا ہوں، بندہ دل سے سوالی بن کے ان کے دروازے پہ جائے، خالی لوٹانا ان کی شان تھوڑی ہے۔ دل سے السلام علیکم یا صاحب الزمان، ہمارا سلام و آپ پر ہے زمانے کے صاحب۔ کافی تھا نا جس طرح ہم نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، بس کافی ہے نا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، کافی ہے نا؟ نہیں، حکم ہے جب باری سردار کی آئے پھر تھوڑا کافی نہیں ہوتا، پھر سردار کو کہنا پڑتا ہے الامان الامان الامان، پناہ دے، بچا لے، پناہ دے۔ الامان کا مطلب اپنی مرضی کے عالم دین سے کروانا، اس کا ترجمہ ہے بچا لے، پناہ دے۔ کن چیزوں سے؟ زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنے سے، شیطان کے شر سے۔ مولا صاحب و زمان بچا ہمیں زمانے کے جور، زمانے کے فتنے، شیطان کے شر سے۔ تو جی جملہ کمال آ گیا، سنبھالیے گا، کوشش کیجیے گا، ضائع نہ کیجیے گا۔ آپ نے یہیں جہنم میں کھڑے ہو کر مڑیالہ سجدہ نماز پڑھی، آپ نے مولا کو کہا بچا شیطان کے شر سے۔ لاہور والوں نے اسی وقت لاہور میں نماز پڑھ کے کہا مولا بچا شیطان کے شر سے۔ اسی وقت کراچی والوں نے کراچی میں نماز پڑھی، انہوں نے کہا مولا بچا شیطان کے شر سے۔ اسی وقت اسلام آباد والوں نے نماز پڑھی، انہوں نے کہا بچا شیطان کے شر سے۔ جب تو نے زورین پڑھی، کئی ملک ایسے ہیں وہاں صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے، 4-5 گھنٹے کا فرق ہے۔ کئی ایسے ملک ہیں جہاں 12 گھنٹے کا فرق ہے، وہاں کہیں مغربین پڑھی جا رہی ہوتی ہے، کہیں زورین پڑھی جا رہی ہوتی ہے، کہیں مغربین، کہیں فجر پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں امریکہ والے نے امریکہ میں کہا بچا، یورپ والے نے یورپ میں کہا بچا، کینیڈا والے نے کینیڈا میں کہا بچا، پاکستان کے چپے چپے پہ رہنے والے نے کہا بچا۔ یہ کون ہے صاحب جو ہر جگہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے؟ مہربانی سید، بہت شکریہ۔ یہ کون ہے صاحب جس نے جہاں پکارا؟ ابھی میں نہیں عرض کر پایا، اس کو اور آسان عرض کرتا ہوں۔ مولا کی خدمت میں خط، عریضہ، چٹھی لکھتے ہو نا؟ ماشاءاللہ لکھا کرو، ضرور لکھا کرو۔ بلکہ عریضے کے حوالے سے ایک حکم بھی ہے، ضروری نہیں 14 شعبان، جب آپ کو کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، آپ امام کی خدمت میں خط لکھ سکتے ہو۔ خط اسی کی خدمت میں لکھا جاتا ہے جو موجود ہو۔ یہ دلیل ہے سب سے بڑی میری قوم تیرے امام کے ہونے کی۔ ہر سال تو اسی شب جو کل آ رہی ہے خط لکھ کے دنیا والوں کو بتاتا ہے، بھئی خط صرف اس کو لکھا جاتا ہے جو موجود ہو، ہر جگہ ہو، سب کی سنتا ہو، سب کے خطوں کا پتہ ہو۔ نہیں، آپ کا یہ پلانی ہے کل شام کو آپ یہاں خط ڈال دو گے، لاہور والے راوی میں ڈالیں گے، کراچی والے سمندر میں ڈالیں گے۔ خط کس کو سپورٹ کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے حسین بن رو، ہمارا یہ خط مولا تک پہنچانا۔ جس امام کا نوکر اس کمال پہ فائز ہے کہ اس کو پتہ ہے کس کس کا خط کہاں کہاں پڑا ہے۔ کس کس کا خط کہاں کہاں پڑا ہے۔ اچھا، پچھلے سال کی بات ہے، ایک تجزیہ باہر آیا، کیلکولیشن کہیں سے، جی 45 کروڑ کے قریب مولا کے چاہنے والوں نے موجود ہیں روئے زمین پر۔ 45 کروڑ میں سے تقریباً 1.5 کروڑ بندے نے، 2 کروڑ نے امام کو خط لکھا۔ ایک یہ بھی کیلکولیشن آئی 10 کروڑ نے امام کو خط لکھا۔ 10 کروڑ بھی چھوڑ دیتا ہوں، 1.5 کروڑ بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی ملک پاکستان میں
ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ امام کو خط لکھتے ہیں۔ میں ان احباب کی خدمت میں ایک مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں یہ بھی وہی ہیں جو ہم ہیں۔ میں ان کی خدمت میں ایک مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1 لاکھ تو دور کی بات ہے، تو مجھے 1 سال میں 10,000 خط پڑھ کے دکھا۔ ہوئے 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 10,000 خط پڑھ کے دکھا۔ جرت ہی نہیں ہے، یہ کام حجت کا ہے۔ کسی کی جرت نہیں، لاکھوں خط پڑھے بھی صحیح، جواب بھی دے، یہ کام صرف حجت کا ہے۔ لیکن تیری حجت تیری منتظر ہے۔ میں نے جملہ کہہ گیا، اسی پہ میں نے اپنی تقریر کا نچوڑ تیری خدمت میں پیش کرنے اور اجازت چاہنی ہے۔ تیری حجت تیری منتظر ہے، ہر سال خط لکھتا ہے۔ اس دفعہ میرا مشورہ مان، اس انداز کا خط لکھ، تاکہ پچھلے سالوں کے خطوط جو امام کے ہاتھوں میں آئے تھے اس سال کا خط منفرد ہو۔ کہیں یہ نہ ہو حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام، حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام، شاید کسی عریضے میں لکھا ہو یوں کہیں، خواہش نہیں اور کسی چیز کی ہمیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے ایک آپ ہی نہیں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ مشورہ ہے میرا، باقی آپ کی مرضی، زور زبردستی نہیں ہے میرے پاس، پیار ہے، محبت ہے، مشورہ ہے۔ اس دفعہ سرکار کو کہے مولا کچھ نہیں چاہیے، بہت ہو گئی تیرا انتظار کرتے کرتے، مولا میں تیار ہوں، مولا کوئی آئے نہ آئے میں تیار ہوں، فائدہ ہے سکھی رہے گا۔ سید میں نے ایک جملہ میں نے کہا تھا، میں عرض کرتا ہوں، سلمان والی بات میں کرتے کرتے کہیں اور چلی گئی، جناب سلمان کی ہی میں بات مکمل کر کے میں قبر کا ایک رخ دکھاتا ہوں اور بس اجازت چاہوں گا، اتنا ہی تقریر کافی ہے۔ جناب سلمان محمدی، میں عرض کر رہا تھا تم ایک ظہور امام پہ ایک کمال تعارف پاؤ گے اگر تمہیں سمجھ آ گئی کہ ہم ریت کی سردار کے ہیں۔ کمال تعارف جناب سلمان سے لے کر احمد بن اسحاق امی تک، ہر عاشق اس گھر کا کمال ہے، چاہے وہ کربلا والے ہوں، چاہے وہ چھوٹے امام کے نا عاشق ہوں۔ اچھا، ہر دور میں یہ بھی المیہ رہا ہے، موانیہ نے حیدر کرار جشن منا رہے ہو صاحب کا، ہر دور میں یہ بھی المیہ رہا ہے، ان کو چاہنے والے بہت ہوتے تھے، جن کو یہ چاہتے تھے وہ کم رہتے ہیں۔ ینگ بلڈ نوجوانوں، آپ کے لیے اسپیشل میسج ہے، بھولنا نہ، ان کو چاہنے والے ہر دور میں بہت، جن کو یہ چاہتے تھے وہ کم۔ پوچھا گیا اس میں کوئی خاص فرق؟ تیرے 11ویں بادشاہ نے فرمایا، جو ہمیں چاہے اسے محب کہتے ہیں، جسے ہم چاہیں اسے شیعہ کہتے ہیں۔ فاسد رضوی حیدرآباد سے سید یہی آیا ہے، اتنی دور سے سید جملہ لے کے جانا، جو ہمیں چاہیں وہ محب، جنہیں ہم چاہیں وہ شیعہ۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں اپنی بات، ان کو چاہنے والے بہت رہے، جن کو یہ چاہتے تھے وہ کم رہے، اور جن کو یہ چاہتے تھے ان کا مزاج کمال تھا، ان میں یہ نظر آتے تھے۔ پھر اس لیے تو فرمایا جن کو ہم چاہتے ہیں وہ تو نہیں بولتے، ان کی زبان سے ہم بولتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، وہ تو نہیں دیکھتے، ان کی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی ان کے فیل کو انہوں نے اپنا فیل کرا دیا، کریم جو ہے، مگر معیار یہ لانا ہوگا۔ میں پھر یہی بات رو کے اور عرض کرتا جاؤں، یار جتنی بھی ہم خراج تحسین سلمان کو پیش کر لیں، جنم والوں میری پوری تقریر ایک طرف یہ جملہ نہ جائے جائے، جتنی بھی خراج تحسین پیش کر لیں کربلا والوں کو، وہ ہیں علیہ السلام، وہ ہیں اولیاء اللہ، وہ ہیں انصار اللہ، لیکن وہ سب ہم سے پوچھتے ہیں ہم تو ہیں، بتا تو کیا ہے؟ بھائی وہ ہم سے پوچھتے ہیں بتا تو کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے مات، ہم بڑے عزادار، ہم بڑے نمازی۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ ابھی تمہارے اندر وہ کمال نہیں آیا، اگر کمال آ جاتا تم نہ کہتے میں ماتمی ہوں۔ مہربانی ذاکر صاحب،
ذاکر صاحب داد دے رہے ہیں، تو نہ کہتا میں یہ ہوں، کب ہمارے معیار کمال پہ آئیں گے؟ ہمارے اوپر کربلا بھی اثر نہیں کر سکے، مولا کے حلق سے نیچے نہیں اتری، کربلا نے تو رنگ ہی نہیں چڑھایا ہم پہ۔ اتنا سنی ہم نے کربلا، اتنی سنی، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہیں سن کے ہم سن تو نہیں ہو گئے، کربلا نے رنگ ہی نہیں چڑھایا۔ کیوں؟ رنگ چڑھاتی ہم گناہ نہ کرتے ہیں، ہم اپنا وقت گناہ کر کے ضائع کر کے معافیاں مانگنے میں نہ لگے ہوتے۔ کربلا رنگ چڑھاتی ہمارا معیار اور ہوتا، ہم دنیا کو اعلان نہ کرتے پھر رہے ہوتے، ہم غلام ہیں، علی کے غلام ہیں، پنجتن کے غلام ہیں، اپنی دیواروں پہ نہ لکھتے، اپنے بینروں پہ نہ لکھتے کہ ہم غلام ہیں۔ کربلا رنگ چڑھاتی غیر دیکھ کے کہتا غلام ہیں، علی کے غلام۔ نہیں چڑھا سکا، مہربانی صاحب، بہت شکریہ۔ رنگ نہیں چڑھ سکا، چڑھانا ہے، یہ نہیں کہ ہم نہیں چڑھا سکتے۔ اگر ہم رنگ نہیں چڑھا سکتے تو حسین نے ہمیں اپنے ذکر میں کیوں بلایا؟ اگر ہم رنگ نہیں چڑھا سکتے تو سردار نے ہمیں خاک شفا پہ سجدہ کرنے کی توفیق کیوں دی؟ کربلا کی مٹی میں اتنے کمال چھپے ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کربلا کی مٹی کے بہت سارے کمالوں میں صرف ایک کمال، اور واپس بادشاہ کی بات اور اجازت، بہت بڑا کمال کربلا کی مٹی میں یہ چھپا ہے، جہاں کربلا کی مٹی ہو کوشش کیا کر صرف چوما نہ کر، کوشش کیا کر صرف سجدے تک محدود نہ رکھا کر، غور کیا کر۔ کربلا کی مٹی جب غور سے دیکھے گا صرف تجھے حسین ہی نظر آئیں گے، اور بھی نظر آئے گا، حبیب بن مظاہر بھی نظر آئے گا، جون بھی نظر آئے گا۔ جب یہ سب نظر آئے نا، ان سے پوچھنا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سب کہیں گے ہم آئے تھے دنیا میں امام زمانہ کے لیے، ہم نے امام زمانہ سے امام زمانہ کو مانگا، ہم نے اپنے مولا سے اور کچھ نہیں مانگا۔ مولا کریم سمندر تھا جس نے ہم جیسے گندے نالوں کو اپنے اندر ضم کر کے اپنا جیسا بنا دیا۔ مہربانی یار جوان، بہت شکریہ بھائی، مہربانی۔ آپ کے کیا بات ہے، سمجھنا یہ عرفان کے موتی ضائع نہ جائے۔ میں گزارش کر رہا تھا، معصومین کے عاشق بڑے کمال، مگر جس سردار کی تو ریت ہے تیرا کمال اور ہو سکتا ہے۔ بھائی جی دیکھنا میری طرف، میرے محترم دیکھنا میری طرف، اہم جملہ ہے، ریکارڈ دل میں کرنا، اہم جملہ۔ تیرا سب صاحب جب دنیا میں آئے گا نا، ظاہر ہوگا، تیرا صاحب تعارف کرائے گا۔ آدم سے لے کر خاتم تک کی امتیں اٹھائی جائیں گی، سب بلائے جائیں گے جس کو رجعت کہتے ہیں۔ اب یہ بھی المیہ ہے محترم، اس منبر پہ رجعت بیان ہی نہیں ہوئی، لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں رجعت کا لفظ سن کے کہ شاید پہلی دفعہ زندگی میں سنا ہو۔ تیرا چھٹا امام فرماتا ہے، بادشاہ فرماتے ہیں جس کا رجعت پہ یقین ہے وہ میرا شیعہ ہی نہیں ہے۔ رجعت کا ایک منظر بھی دکھاتا ہوں، پہلے میں یہ بتاتا ہوں۔ عادل کی کرسی پہ عادل سردار بیٹھے گا، جو ایک وقت میں جج بھی ہے، مدعی بھی ہے، گواہ بھی ہے۔ تیرا سردار بیٹھے گا، کائنات کے فیصلے کرے گا، آدم سے لے کر خاتم تک کی امتیں آئیں گی، انتہائی ظالم لوگ اور انتہائی اعلیٰ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ عدل سے بادشاہ فیصلہ فرمائے گا، انصاف سے نہیں۔ انصاف اور ہوتا ہے، عدل اور ہوتا ہے۔ مثلا نبی تہذیب بھائی تھوڑی دیر میں شاپروں میں لنگر دیں، بچے کو بھی وہی شاپر دیں، جوان کو بھی وہی دیں، بوڑھے کو بھی وہی دیں۔ میں صرف چاہ رہا ہوں جوانوں تک یہ میسج پہنچ جائے، سب کو برابر برابر شاپر بانٹیں، یہ انصاف ہے، عدل نہیں۔ لیکن تہذیب بھائی بچے کو تھوڑا دیں، جوان کو ڈبل دیں، یعنی جو جس چیز کا حقدار ہے اس کو وہ دینا عدل کہلاتا ہے۔ پھر عدل ہے، یہ تیرا سردار عدل قائم کرے گا، عدل کی کرسی میں بیٹھے گا سردار، پھر امتوں کے تعارف کرائے گا، آدم سے لے کر خاتم تک کی امتوں کا تعارف ہوگا، پھر تیرے امیر کائنات کے دور کے عاشقوں کا تعارف ہوگا۔ اچھا، خاتم کے تعارف کا انداز بھی قائم کا بڑا کمال ہے۔ دنیا والوں کو سرکار اعلان کر کے کہیں گے، دنیا والوں میں اپنے نانا محمد کے عاشقوں کا تعارف کرانے لگا ہوں،
بڑے بڑے دعوے دار عشق تھے، مگر میں ان عاشقوں کا تعارف کرانے لگا ہوں جو محمد کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ پھر جناب سلمان کا تعارف، پھر میسم کا تعارف، سب کا تعارف، پھر مولا حسن کے چند عاشقوں کا تعارف، پھر سردار حسین کے کمال عاشقوں کا تعارف۔ کیونکہ سردار نے خود فرمایا تھا جتنے کمال صاحبان مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ اسی طرح ہر معصوم کے دور کے کمال کا تعارف ہوگا، باری آئے گی تیرے کمال کی۔ بس یہی مجالس تجھ سے یہی تقاضا کرتی ہے، یہی جشن تجھ سے یہی تقاضا کرتے ہیں، غازی کا علم تجھ سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ نہیں چلیے ایک جملہ سرکار وفا کے علم پہ عرض کرتا جاؤں۔ میں یہ نہیں کہتا جی پھر آئیں گے تو پھر عرض کریں گے، نہیں، سردار آ جائے تو پھر۔ ابھی نکے میں جی میں نے کبھی کسی سے پرومس نہیں کیا کہ میں مجلس پڑھنے آؤں گا، وقت آئے گا دیکھیں گے، پہلے خیر سے خود آ جائیں۔ تیرے میرے وعدے مہدی نہیں بھاتا پھرے، انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، ہمارا ہے وہ جو ہمارے لال کے ظہور کو اگلا لمحہ سمجھتا ہے، دشمن ہے جو دور سمجھتا ہے۔ یہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی جس نے محرم کی بکنگ کی ہے، یہ اس کے لیے جملہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ، جس کی پلاننگ بھی بہت بڑی ہے، لمبی ہے، اگلا محرم، اگلے سے اگلا محرم، اگلے سے اگلا محرم، اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ جس کو یہ ہے کہ میں یہیں بیٹھا ہوں، سردار آ جائے اپنا جشن خود سنائے، اس کی سمجھ میں میری بات ہے۔ آپ کی کیا بات، بس میں سمیٹوں بات، طبیعت ہو گیا، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی۔ میں کہہ رہا تھا سرکار وفا کا علم یہ ہمیں حر بنانا چاہتا ہے، آپ نے صرف منتوں کے لیے رکھا ہے یا شیعہ ہونے کی علامت بنا کے رکھا ہے؟ یہ تمہیں حر، مجھے تمہیں حر بنانا چاہتا ہے۔ پوچھے سرکار وفا کے علم سے کیوں حر بنانا اور کیسے حر بنانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تمہارے اندر وہ کمال آ جائے جو 61 ہجری والے حر کے اندر تھا۔ بھئی کیسے؟ کہتے ہیں کوشش کرنا، اگر تو حر بننا چاہتا ہے تو خوش نصیب ہے دنیا میں جو تو مجھے دیکھتا ہے۔ بہت سارے ہیں جو مجھے دیکھ کے اندیکھا کر دیتے ہیں، اگر تو خوش نصیب رہنا چاہتا ہے پھر یاد رکھ صرف مجھے دیکھا کر اور حرام نہ دیکھا کر۔ مہربانی مولا۔ حسین کی سواری، ہر چیز میں ایک کمال چھپا ہے، عرفان چھپا ہے۔ اللہ اکبر، وقت نہیں سمیٹو، بات طویل کر گیا۔ تیرا سردار تعارف کرائے گا، تیرا تعارف کرا کے کہے گا دنیا والو میری جد کے عاشق بھی باکمال ہے، مگر میرے عاشقوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ ادھر دنیا سوال کرے گی، دیکھنا میری طرف، کیمرہ مین بیٹھ جانا یار، میں چھوڑ دینے لگا ہوں، میں تقریر کر۔ دنیا سوال کرے گی، بادشاہ عرض کرے گی، سوال نہیں عرض کرے گی۔ سوال معصوم سے کرنا شک والے لوگوں کا کام ہے، ہاں جب تک معصوم خود تصرف کے ساتھ سوال نہ کروائیں تو۔ ایک سوال مولا علی نے بھی اپنے مالک اسد عاشق سے کروایا تھا۔ جب علی ایک جنگ سے تشریف لے کے آئے تو اس عاشق نے کہا یا علی جتنے تیری تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ محبت کا انداز تھا۔ سرکار نے فرمایا نہیں تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ۔ سرکار جنگ میں تھے تو سارے دشمن، اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا۔ مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں، فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سن میری تلوار نے اس دشمن کو چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ مہربانی جلال، آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کے کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ تعارف انوکھے انداز کا عرض کرے گا، سرکار اس انوکھے پن کی وجہ، سرکار فرمائیں گے نا میری جد کے عاشقوں کی کیا بات ہے، مگر میرے دور کے عاشقوں کی کیا ہی بات ہے۔ ادھر عرض کیا جائے گا بادشاہ
یہ کیا ہی بات سمجھ نہیں آئی. سرکار فرمائیں گے دیکھو نا سلمان کا کیا معیار ہے, میسم کا کیا معیار ہے, بوزر کا کیا معیار ہے, کمبر کا کیا معیار ہے, مقداد کا کیا معیار ہے, 72 کا کیا معیار ہے, لیکن ان سب کے معیارات میں میرے عاشقوں کا معیار ہی اور ہے. فرق یہ ہے سب عاشقوں نے اپنے اپنے دور کی حجت کو مانا تھا, حجت کو دیکھ کر دیکھ کے مانا اور ہے غیبت میں مانا. بہت شکریہ, بڑا آپ نے جشن سنا جی, مشکور ہیں, بھرپور دعا گو ہیں آپ سب کے لیے. کوشش کرنا یہ تقریر ضائع نہ جائے, کردار میں کمال لاؤ, بادشاہ آنے والے ہیں انشاءاللہ. سردار کے ساتھ مل کے ہم سب جشن منائیں. اور ایک اور بھی گزارش کرتا جاؤں, کوشش کر رہو سب کو ساتھ لے کے چلاؤ. میری گزارش ہے, سید ہونے کے ناطے گزارش تو میں کر سکتا ہوں, سب کو ساتھ لے کے چلو. کمزور بھی ہیں, ناتواں بھی ہیں, تھوڑے سے نادار بھی ہیں, سب کو انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے چلو. تیرا عقیدہ بلند ہے سنبھال کے رکھ, کسی کا کمزور ہے دعا مانگ کے بلند کروا. میری ڈکشنری میں بھائی بندہ کوئی غلط نہیں ہے, اس لیے آنے والا حسین کا بیٹا جس کو میں آج غلط کہوں اسی کو حر بنا دے, میں کیا کروں گا؟ بھائی کیا بات ہے بھائی, سلام ہے علم دیر ہو گئی پہنچتے یار, آپ کی کیا بات ہے؟ اسی کو حر بنا دے, میں کیا کروں گا؟ کوشش کر سب کو ساتھ لے کے چل. کوئی بات نہیں کسی کا مزاج کیا ہے, کسی کا کردار کیا ہے, کسی کو سب کو ساتھ لے, ہمت دلا. اور نہیں یار, اور سفر کرتے ہیں, زمانے کا حسین بڑا کریم ہے, جو ہو گئی اور بن کے معافی مانگتے ہیں, بادشاہ معاف کر دیں گے, لیکن ایسی معافی مانگنی ہے بعد میں کوتاہی نہ ہو. بندے کیوں نہیں تیار ہوتے؟ تیار ہوں گے. بندوں میں جب یہ شعور ممبر سے چلا جائے کہ غازی کا علم دیکھ کے حرام نہیں دیکھنا, بندے کیوں نہیں تیار ہوتے؟ بندے کے اندر جب یہ شعور چلا جائے حسین کا لنگر کھا کے اس شکم میں حرام کا قطرہ نہیں آنے دینا, بندے کیسے تیار نہیں ہوتے؟ کیسے تیار نہیں ہوتے؟ ہوں گے. بندوں کو یہ بتا دیا جائے تیرا ہاتھ عام نہیں, کوشش کر جس ہاتھ سے عباس کے علم کو پکڑتا ہے وہ ہاتھ حرام پہ نہ جائے, وہ ہاتھ کسی مظلوم پہ نہ جائے. تو یہی تو تیاری ہے بادشاہ. اور کیا کرنا ہے یہاں کوئی ساری رات سارا دن مسلح پہ کھڑا ہونا ہے؟ نہیں, بندے کا پتر بننا ہے. ہائے ہائے ہوئے ہوئے, مہربانی یار. ہم کس انتظار میں ہیں, کس کے بادشاہ آئیں گے تو نظام ٹھیک کریں گے؟ نہیں, ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے, پوری تیاری کر کے بادشاہ کو کہیں تشریف لا, تلوار نہ چلا, شاہی کا لا. ضروری ہے تلوار چلانی. اچھا جی, میں لندن لائیو پروگرام چل رہے ہیں بادشاہ کے حوالے سے, سوال آ گیا, کراس کوسچننگ ہوتی ہے, سوال و جواب. بیٹھے ہیں ادھر, کافی ماشاءاللہ پروگرام بادشاہ نے توفیق بخشی. ایک سوال آ گیا, وہ جی سید صاحب ایک قوم کے ساتھ نہر ہے جس کے بارے میں لکھا ہے وہ نہر نافرمانوں کے خون سے بھری جائے گی, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ نافرمان دوسرے بھی نہیں ہوں گے جو اپنے کہلواتے ہیں, ان کے خون سے بھری جائے گی, آپ کیا کہتے ہیں؟ میری ڈکشنری میں جو موجود ہے اس کی جھلک دکھانے لگا, اور میں چاہتا ہوں ہم بھی کم از کم اس معیار پہ پورے سب اترے. میں نے وہیں گزارش کی, پوری دنیا نے پیغام میرا سنا, میں نے بادشاہ سے توفیق مانگی. میں نے کہا قائم ہے حسین کریم کا بیٹا, قائم ہے علی شفیق کا بیٹا, قائم ہے حسن رحیم کا بیٹا. میرا دل مانتا ہے اگر ریت اپنے آپ کو بدل لے, مہدی ارادہ بدل لے گا. صاف کرنا جانا چاہیے نا, یہ تو نہیں بس تم فارغ گئے اور بس تو کسی کام کا نہیں, بس تو تیری خیر نہیں یار, کوئی بات نہیں. تو اگر کسی کام کا نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو بڑا اچھا ہے. کس نے کہا تو کسی کام کا نہیں؟ ہاتھ پھیر کے تو دیکھ, محبت سے جنگیں جیتی جاتی ہیں. اشاروں میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں اپنے مولا کی ریت کو. کیا بات ہے جناب, آپ کی پیار سے جنگیں جیتی جاتی ہیں, محبت سے جنگیں جیتی جاتی ہیں.
آپ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات کرتے ہو نا، آپ کے کلپس باہر جا رہے ہیں، دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے، کیونکہ میں کچھ باتیں سن بیٹھا ہوں، یہ کہنے پہ مجبور ہے علی 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 کرنے والے آپس میں لڑتے ہیں، کردار تو پھر پتہ دیتے ہیں یہ ماننے والے کن کے ہیں؟ نہ تیرا میرا حق نہیں۔ سلمان کو پتا تھا، بس میں سمیٹ گیا گفتگو، سلمان کو پتا تھا بوذر کا عقیدہ علی کے بارے میں کیا ہے، پتا ہونے کے باوجود سلمان بے پتا بن کے بیٹھا تھا۔ ہائے 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 ہائے، دسترخوان علی پہ نہیں۔ ایک بندے کھڑے ہو کے ایک جگہ خطاب کر رہا تھا، میں میرے خطاب سے پہلے ایک بندے نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، او جی فلان ہے، او جی فلان ہے، او جی فلان ہے، وہ فارغ ہے، وہ کسی کام کے نہیں۔ میں نے کہا کہ تو اتنا طاقتور ہے کہ امام زمانہ کو ان کی سانسیں بند کرے، ان کا رزق بند کرے۔ یار کوئی اس قابل نہیں، کربلا کہتی ہے نہ بھی ہو آخری وقت تک اور بناؤ، کچھ نہیں کر سکتا تو چپ کر کے بیٹھ۔ امید ہے کچھ نہ کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں جشن کی مناسبت سے کر پایا ہوں گا، اور انشاءاللہ تبدیلی بھی آئے گی۔ اللہ کرے ہمارا مزاج ایسا بن جائے کہ بادشاہ ہماری قبر پہ آئے، ٹھوکر مار کے کہے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ اس وقت بندہ کھڑا ہو کر دیکھے گا دائیں بائیں، میرے اپنے کہاں ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا باپ کو، بیٹا میرا اپنا ہے، بیٹے کو ہوتا ہے باپ میرا اپنا ہے، دوست میرے اپنے ہیں، بندہ دیکھے گا دائیں بائیں۔ امام فرمائیں گے تیرے اپنے ہوتے تو میت کہہ کے تجھے دفنا کے نہ جاتے، تیرا اپنا میں ہوں جو دفنانے میں بھی نوکر کہہ کے آیا تھا، آج اٹھانے کے لیے بھی میں خود آیا، تیرا کوئی بھی نہیں سوائے میرے۔ کھڑا ہو، یہ انعام ہے، جس صاحب کا جشن منا رہے ہو تمہارا صاحب تمہیں تلوار دے گا۔ شجی تلوار بھی لوہار کی دکان کی بنی ہوئی نہیں ہوگی، اس طرح علی کی تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہوئی نہیں، ناصر کی تلوار بھی لوہار کی دکان کی بنی ہوئی نہیں ہوگی۔ معصوم فرماتے ہیں عرش سے اللہ تلوار بھیجے گا مہدی کے ناصر کے لیے۔ سرکار تلوار دے کے کہیں گے لے تیرا انعام، بندہ غور سے دیکھے گا سرکار یہ میرے لیے، فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو جاگتا میرے لیے تھا، تو چلتا میرے لیے تھا، تو برداشت میرے لیے کرتا تھا، تو لوگ تو یہ تنگ کرتے تھے، تانے دیتے تھے، معاف کر دیتا تھا، تجھے نہیں پتا میں سچی ماں کا سچا بیٹا ہوں، ہم تو رکھتے کسی کا نہیں۔ سرکار یہ تو میرا نام لکھا ہے بماولدیت، تیرے زمانے کا امام فرمائے گا دیکھ یہ ہے تیرے حلالی ہونے کا ثبوت۔ انشاءاللہ 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 سارے مولا کے چاہنے والے امام کے سپاہی بنے گے انشاءاللہ۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کنیزان میں انشاءاللہ سب کا شمار ہوگا۔ تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے، ہو جائے گا، اچھا بڑے قریب ہے۔ کوشش کیا کر جتنی زندگی مالک نے تجھے عطا کی، رات کو اٹھ کے مولا کو پکارا ضرور کر، نہ کہا کر بھوکا ہو نا کسی دن روٹی کے پیسے نہ ہوں، نہ کہا کر کسی کو دیکھو جی پیسے ہی نہیں ہے، روتا نہ پھرا کر، یہ شکوہ ہے۔ شکر والے لوگ شکوہ نہیں کرتے۔ نہ ہو کسی دن روٹی، بیٹھ علم عباس کے نیچے کہے سردار سلطان تیری رعایا کا ایک بندہ تیرے زیر سایہ آج بغیر کھانے کے سو رہا ہے، اگر تیری یہی چاہت ہے تو بسم اللہ میں حاضر ہوں، اگر دروازہ کھٹکھٹا کے کوئی لنگر نہ آ کے دے تو کہنا سید تو غلط ہے۔ آپ کی کیا بات ہے، مہربانی۔ دعا تمہارے لیے لے کے آئے ہیں، لاہور والوں نے دی ہے، حدیث کے ساتھ دعائیں تمہیں پڑھتے رہو، خیر و برکت کی دعائیں، یا باقی بھی جتنی دعائیں پڑھتے رہو، مگر پوری مفاتی یا پوری دعاؤں میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ جو پڑھتے ہو بہت اچھی بات ہے، جو نہیں پڑھتے یہ تحفہ ہے، بھائی تہذیب کو دے جائیں گے، ٹائم نہیں ہم نے نکلنا ہے۔ جس کے بارے میں تیرے چھٹے لال ولایت مولا جعفر صادق علیہ السلام، سرکار
نے فرمایا جو روزانہ دو آیت کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ دنیا سے چلا بھی گیا، میرا قائم اس کی قبر پہ آئے گا۔ وعدہ کسی بشر نے نہیں کیا، وعدہ اس نے کیا جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ پڑھا کر، اور ساتھ اردو میں ترجمہ بھی ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تجھے پتہ چلے تیرا امام تجھ سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ ہر بندے کی زبان عربی نہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ میں کہنے لگا ہوں، بہت چھوٹا سا، اور اجازت چاہے گا کہہ دوں یا چھوڑ دوں؟ تھک گئے ہو، ٹائم میں کافی پڑ گیا۔ آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہو میں نے کہا پیغام پہنچ جائے، بڑا سفر کر کے آئے ہیں بادشاہ کی توفیق سے، پیغام تو پہنچنا چاہیے نا۔ یہاں کم از کم میرے تہذیب بھائی نے جو یہ جشن کا انعقاد بادشاہ کے امر اور کرم سے فرمایا ہے، کم از کم مزاج تو بدلنے چاہیے نا۔ جشن سے باہر جائیں، خوشبو ہی خوشبو، کیا خوشبو ہو۔ غیب پہ ایمان رکھنے والوں کا معیار کیا ہے؟ کم از کم دنیا کی کوئی عورت سامنے نظر آئے، ماتمی کو چاہیے کوشش کرے یہ سمجھے اس کا مہدی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ معیار آنا ہے، اور ہم نہیں لانا ہے، فرشتوں نے تھوڑا اوپر سے آ گیا، ہم نہیں لانا ہے۔ ہمت کرو، اکیلا سمجھو اپنے آپ کو، سوائے اپنے قریب امام کے تمہارا کوئی بھی نہیں، ہمارا کوئی بھی نہیں۔ یقین ہے گیلانی صاحب پہنچ گئے باہر، ہمارا کوئی بھی نہیں، جتنے بھی اپنے 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 کوئی بھی نہیں، ہر کوئی مفاد پرست ہے۔ وہ اپنا نہیں تو ہمارا کیسے ہوگا؟ اس لیے تو کسی نے کہا تھا کسی کا بن نہ بن، اپنا تو بن، کم از کم ہونا معیار تو اتنا پیدا کرنا۔ کسی نے فرمایا، بس میں سمیٹ گیا، بس ایک جملہ اور اجازت، دعا عہد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل ہے بے اسم اللہ، الرحمن الرحیم۔ پوچھا گیا اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں قرآن چھپا ہے۔ پوچھا گیا اور کیا ہے؟ فرمایا اس میں اعظم چھپا ہے۔ جتنا بے اسم اللہ الرحمن الرحیم کے قریب اسم اعظم ہے، اتنا اور کہیں نہیں۔ افسوس امت کا یہی رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آغاز کی بے کو اور بے کے نقطے کو بھی نہیں سمجھا، اس لیے محمد کو کہنا پڑا پھر آگے پڑھ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم۔